السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس دور میں ایک بیماری ایسی ہے جو لوگوں کے درمیان پنپتی جا رہی ہے، اور وہ خاص اور عام سب کے اندر پائی جا رہی ہے، اور وہ بیماری غیبت کی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی غیبت ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس میں اس کو بڑا ثواب یا بڑا انعام ملنے والا ہو۔ ہر چھوٹا بڑے کی، بڑا چھوٹے کی، ہر خاص عام کی، عام خاص، یعنی گویا کہ ہر طرح غیبت کا ماحول گرم ہے۔ لیکن غیبت کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے، حدیث پاک میں ان کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ زیادہ گمان سے بچو، زیادہ سوچنے سے بچو۔ آگے فرماتا ہے کہ بے شک بعض گمان انسان کو گناہ تک لے جاتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی عیب کو تلاش مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی غیبت کرو، نہ ہی تم ایک دوسرے کی برائی کرو۔ پھر آگے فرماتا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو ضرور وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو غیبت کرنے سے روکا کہ تم اگر غیبت کرو گے تو گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کی عیب، کسی کی برائیاں چھپی ہوئی ہیں، ظاہر نہیں ہیں، تو تم ان کی برائیوں کو تلاش مت کرو، ان کی برائیوں کو ڈھونڈو مت، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، تم ان کو تلاش کرو گے، ان کی جستجو کرو گے، تو ان کی وجہ سے تمہاری بھی دنیا خراب ہوگی، تمہاری آخرت خراب ہوگی، اور تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک کہ بعض لوگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم غیبت نہ کرو، تم ان کی برائی نہ کرو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں غیبت کہاں ہے، حالانکہ میں تو وہی بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر عیب موجود ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت وہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرو جس کو سن کر کے اسے برا لگے، جسے سن کر کے اسے تکلیف ہو۔ کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، اگر وہ عیب، وہ چیز میرے بھائی کے اندر موجود ہو تو جب بھی وہ غیبت ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عیب کو تم بیان کر رہے ہو، اگر وہ عیب تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے جب بھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات بیان کرو جو بات اس کے اندر موجود نہیں ہے، جو عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، جب تو وہ بہتان ہے۔ اور میرے آقا دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا غیبت یہ زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ غیبت زنا سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا اور اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والے کا گناہ، اس کی شرمندگی اس کے توبہ کے باوجود اس وقت تک معاف نہیں ہوتی
جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ تو لہذا غیبت سے بچا جائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔